السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک، میں ہوں کرن ناز۔ امریکی تجاویز پر ایران نے اپنا باقاعدہ جواب پاکستان کے حوالے کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی مطالبات میں بندرگاہوں کا امریکی محاصرہ ختم کرنا ہے، دھمکیوں اور جنگ کا خاتمہ ہے، یورینیم افزودگی سے مکمل دستبرداری کا مطالبہ ختم کرنا شامل ہے۔ ایران نے امریکہ سے کسی بھی براہ راست مذاکرات کی نفی کی ہے اور اب صدر ٹرمپ نے بھی امریکی وفد کو اسلام آباد آنے سے روک دیا ہے۔ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جو بات بھی ہوگی وہ فون پر ہو جائے گی، یعنی اتوار کو براہ راست مذاکرات کی امیدیں پھر سے دم توڑ گئی ہیں۔ اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ایک روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد مسقط کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور عباس عراقچی نے آج اپنے وفد کے ہمراہ وزیر اعظم شہباز شریف سے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ ایرانی وفد کے بارے میں بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ مسقط اور ماسکو کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اگلے 48 گھنٹوں میں اسلام آباد واپس آ سکتے ہیں، اور اسی دوران ایرانی صدر کا اہم سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے ایرانی عوام کا استعمال محدود کرنے کی اپیل کی ہے۔ مسعود پزشکیان کہہ رہے ہیں کہ دشمن ہماری تنصیبات کو تباہ کر رہے ہیں اور ہمارا محاصرہ کر رکھا ہے تاکہ لوگ عدم اطمینان کا شکار ہو جائیں۔ اگر عوام اپنے گھروں میں 10 لائٹس کے بجائے 2 لائٹس کا استعمال کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اب سچویشن کس طرف جا رہی ہے؟ ایک طرف ایران چلا گیا ہے اب اگلے دوروں کی طرف، اور دوسری طرف امریکہ نے منع کر دیا ہے کہ وہ نہیں ابھی وزٹ کر رہے ہیں، وہ اپنا جو ڈیلیگیشن ہے وہ نہیں بھیج رہے ہیں۔ تو اب آگے ہوگا کیا؟ کیا ابھی بھی امید باقی ہے کہ ڈیلیگیشنز آئیں، بیٹھے بات کریں؟ اس پر بات کرنے کے لیے میرے انتہائی معزز مہمانوں میں مجھے سابق سفیر ہیں، سابق مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ کے منیر اکرم صاحب انتہائی معزز مہمان ہیں، جوائن کر رہے ہیں۔ آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر نعیم ظفر صاحب جو کہ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، میرے معزز مہمان ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کی بہت شکر گزار ہوں۔ منیر اکرم صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ ان کی میٹنگز ہوئی 2 بڑی امپورٹنٹ، اس کے بعد ویٹ کیا جا رہا تھا کہ ڈیلیگیشن امریکہ سے نکلے گا، پاکستان پہنچے گا، اور پھر کچھ یہ بھی امید تھی کہ غالباً عراقچی صاحب اپنے ماسکو اور مسقط کا دورہ کر کے واپس پاکستان آئیں گے اور پھر یہاں پر 1 to 1 میٹنگ ہوگی، یا یہاں پر پھر جو مذاکرات کا راؤنڈ 2 ہے وہ شروع ہوگا۔ لیکن اب منع کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ فون پہ ہی ہو جائے گی جو بھی بات ہونی ہوگی۔ کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو ہوتا ہوا؟ اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، اس سے یہی نظر آتا ہے کہ اب جب ایران نے کہا کہ ہم ڈائریکٹ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر یہ یعنی کہ نیچرل ہے کہ امریکہ نے بھی رکا دیا اپنی ڈیلیگیشن بھیجنے سے، کیونکہ جب تک کہ دونوں طرف کا یہ اگریمنٹ ہوگا کہ ڈائریکٹ ٹاکس ہوں گے تو انہوں نے تو اپنی ڈیلیگیشن تو نہیں بھجوانی ہے۔ اب یہی دیکھنا ہوگا کہ عراقچی صاحب نے کیا ہم سے کیا کہا ہے، ہم نے کیا ان سے کہا ہے۔ کچھ درمیانی کوئی کمپرومائز پروپوزل سامنے ہے یا نہیں ہے؟ جو مسئلے کھڑے ہوئے ہیں وہ یہ جو امریکن بلاکیڈ ہے اس کا مسئلہ ہے، ہرمز کا بلاکیڈ ہے۔ اگر اس کے اوپر کچھ انہوں نے پروپوزل دی ہے یا ہماری طرف سے کچھ پروپوزل ہے جو ہم دونوں طرف کو دینا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا کہ کچھ اس مسئلے کو حل کرنے کا کوئی طریقہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ اگر نظر آ رہا ہے تو پھر شاید واپس وہ آ جائیں اور پھر امریکن ڈیلیگیشن بھی آ جائے، پر اگر یہ نظر آتا ہے کہ یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو سکتا ہے اور اختلاف بہت ہیں اس کے اوپر۔ سر ایک کنفیوژن ہے یہاں پر۔ جب عراقچی صاحب آ رہے تھے تو اسی وقت ہی ایرانین میڈیا نے اور ایرانین وزارت خارجہ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ بھی آ گیا تھا کہ یہ 3 ملکی دورہ ہے ان کا، لیکن ہم ساتھ ساتھ وائٹ ہاؤس کے سٹیٹمنٹس دیکھ رہے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹس دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سیٹرڈے کو ان کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ نکلے گا، سنڈے کو پہنچے گا اور پھر ٹاکس ہوں گے۔ تو یہ تو آلریڈی وزارت خارجہ ایران کی وزارت خارجہ کی طرف سے آلریڈی
ऑथارٹی کے معلوم تھا, تو پھر وہاں سے یہ اسٹیٹمنٹ آنا اور جب وہ چلے گئے ہیں اس کے بعد ان کا یہ کہنا کہ ڈیلیگیشن نہیں آ رہا ہے, تو یہ پہلے کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی یا اب کوئی کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے, یا جو تجاویز کے بارے میں بھی سن رہے ہیں کہ وہ حوالے کر دی گئی ہیں, پاکستان کو حوالے کی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ امریکہ کی طرف ٹرانسفر کی جائیں گی آگے, تو وہاں پر کوئی ایسی کلیئرٹی آ گئی ہے کہ جس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اب ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب فون پر بھی معاملات حل ہو سکتے ہیں؟ کنفیوژن ہے یا کلیئرٹی ہے سر؟ جی کنفیوژن میرے خیال میں نہیں کہہ سکتے. میرے خیال میں امریکن شاید ایکسپیکٹیشن تھی کہ عراقچی صاحب جب پہنچیں گے پاکستان تو پھر وہ مان جائیں گے کہ امریکن ڈیلیگیشن کے ساتھ وہ ملاقات کر لیں. پر جب میرے خیال میں وہ آئے ہمارے پاس تو انہوں نے پھر اس پہ ڈٹے رہے کہ ہم نے ڈائریکٹ ملاقات نہیں کرنی ہے. تو پھر یہ امریکنوں کو پھر بتایا گیا کہ بھی وہ نہیں ملنا چاہتے ہیں, تو پھر انہوں نے اپنی ڈیلیگیشن کو روک دیا. تو یہ تو سمجھ آتی ہے بات. اب یہ جو مسئلہ ہے کہ اب اس کو کیسے کس طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں. اب انہوں نے ایرانیوں نے کہا ہمیں پروپوزل دے دیا ہے, اب ہم نے اس کو آگے بڑھا دیا ہوگا, امریکن کو دے دیا ہوگا. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کچھ معاہدہ ہونے کے امکان ہیں یا نہیں ہے. یہ جو مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں بلاکیڈ کے, جو ڈبل بلاکیڈ. نعیم صاحب, اب یہاں پر جس طرح سے ابھی بات کریں منیر صاحب, اگر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہاں پر سچویشن ہم دیکھتے ہیں, ایک طرف جو مسعود پزشکیان سے آپ کا اسٹیٹمنٹ آیا, پھر اگر میں اسرائیلی اسٹیٹمنٹس دیکھتی ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف گرین سگنل کا انتظار کر رہے ہیں امریکہ کی طرف سے. دوسری طرف ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ مڈل ایسٹ کی طرف جو اپنی اسٹرینتھ ہے وہ بڑھانا شروع کر دی ہے امریکہ کی طرف سے, یہ بھی ہو رہا ہے مسلسل. تو ابھی ہو کیا رہا ہے؟ آیا کسی انڈرسٹینڈنگ کے پوائنٹ پر یہ پہنچ پا رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ خدا نخواستہ ہم پھر وہ 28 فروری والی سچویشن پر جا کر کھڑے ہوں گے, یا اس کے امکانات بہت زیادہ معدوم آپ کو نظر آتے ہیں؟ اللہ کرے. نہیں, the situation, let's read the situation, let's analyze the situation. دیکھیں فیس ٹو فیس جو ہوتی ہے مذاکرات, اس کے دو مقصد ہوتے ہیں. One is to build the trust, one to figure out کہ ہاں کون کے ہارڈ لائن کہاں ہیں اور سافٹ لائن کہاں ہیں. جو مذاکرات ہوئے تھے وہ بہت سکسیسفل تھے, تو پہلی دفعہ ہوئے تھے, اس میں دونوں سائڈ سمجھ میں آ گئی کیا ان کی ہارڈ لائنز ہیں, کہاں سافٹ لائنز ہیں. انہیں تقریباً سب چیزوں میں اگریمنٹ ہو گئی تھی. چکر یہ ہوا کہ پھر جب اس نے اپنے اس نے جے ڈی وینس نے فون کیا ٹرمپ کو کہ سب چیزیں ہو گئی ہیں ہماری, ہم سائن کرنے کو تیار ہیں, وہ پھر یہ رکھ گیا. ٹرمپ کہتے نہیں ابھی اتنی جلدی سائن نہیں کرنا, ابھی تم واپس آ جاؤ, ابھی کچھ مزید ہم کرتے ہیں, اس کو دھمکیاں شمکیاں دیتے ہیں. کیونکہ پھر ایرانی طرف سے بھی چکر تھا, انہوں نے اگریمنٹ تو کر لیا تھا سب چیزوں میں. they even announced that we were inches away from final agreement. They had to go back, they had to get all other parties on the same page. IRGC has their own opinion, Parliament has their own opinion, Sadr has their own opinion. چونکہ سپریم لیڈر انکیپیسیٹیٹڈ ہیں, زخمی ہیں یا کوما میں ہیں یا بات نہیں کر رہے, تو there was no leader, they could not come to an agreement. Every faction کا اپنا تھا کہ یہ کریں وہ کریں. تو ایران is struggling with getting on the same page, they're getting so they can make a joint statement. امریکہ is waiting. امریکہ کے پاس وہ تو یعنی کہ آخر they were ready to sign if they can get a combined statement. America is still waiting, sir. ہاں, کو ایران میں چکر نہیں ہو رہا, کو ایران میں they cannot come to the same page because there is nobody is in charge. So they have trouble coming to a common statement which they can agree to. So this is why there is no need for a face-to-face meeting. There will be a face-to-face meeting جب کہ اگریمنٹ ہو جائے گا دونوں طرف سے, پھر آ کے ایک دوسرے کو شاباش کریں گے, سائن کریں گے, فوٹو آپ ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو وہ اس میں انتظار ہو رہا ہے, دونوں سائڈ سے انتظار ہو رہا ہے. تو تبھی یہ خیال تھا کہ ہو جائے گا, تبھی انہوں نے. سر مائی کوشچن از کہ وہ جو تجاویز لے کر آئے ہیں یا جو جوابات لے کر آئے ہیں وہ یقیناً اپنی حکومت سے یا IRGC یا جو ان کے ہارڈ لائنرز کہلاتے ہیں یا ماڈریٹس کہلاتے ہیں, ان تمام کی مشاورت کے بعد ہی وہ جواب لے کر آئے ہوں گے, وہ تجاویز لے کر آئے ہوں گے. تو کیا وہ تجاویز میں امریکہ کنفیوژن کا شکار ہے؟ نہیں, امریکہ میں کوئی کنفیوژن کا شکار, امریکہ کنفیوژن ہوتی ہے کیونکہ ٹرمپ صاحب اتنے انپریڈکٹیبل ہیں. لیکن دیٹ اسائڈ, issue is getting on the same page on Iranian side. تو یہ جب پرائم منسٹر گئے ہیں ایران, اپنے عاصم منیر گئے ہیں, اسی لیے گئے ہیں کہ یار تم بیٹھ جاؤ, دیکھو
یہ نہیں ملے گا، یہ مل سکتا ہے، کام کراؤ. تو یہ ڈپلومیسی ہو رہی ہے، ہر روز ہو رہی ہے، بے شمار ہو رہی ہے. So we are inching in the right direction, very optimistic. Everything is going as we expected it to be. Inshallah, ایک ہفتے میں، 4 دن میں یا 2 ہفتے میں اگریمنٹ ہوگا، کوئی نہ کوئی چیز سائن ہو جائے گی. ٹھیک ٹھیک. منیر صاحب، رشیا اور عمان اس کا بھی دورہ کر رہے ہیں ایرانی وزیر خارجہ. رشیا اس سے پہلے بھی ثالثی کے حوالے سے پیشکش کر چکا ہے، لیکن آلریڈی وہ امریکہ کے ساتھ ایک سلسلہ ہے، تو وہاں وہ شاید ایسا لگتا ہے کہ ان کے وہاں پر تو کوئی بات نہیں بن سکتی. عمان اس سے پہلے والے جو دور ہو رہے تھے اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا تھا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس والی ابھی جو سچویشن ہے، ابھی جو سارا سیناریو ہے، اس میں عمان کا اور ماسکو کا بھی امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے، یا وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی، میری نظر میں ایرانی عمان کے پاس گئے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آگے جو ہرموز اسٹریٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہو، کنٹرول ہو، وہ آبویسلی ایران کو اور عمان، کیونکہ دوسرا لیٹرل اسٹیٹ سامنے اسٹریٹ میں عمان ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ عمان کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو کہ یہ ہرموز اسٹریٹ کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے آگے جا کر، اس پہ کچھ معاہدہ کروانا چاہتے ہیں عمان کے ساتھ. تو میرے خیال میں وہ مقصد ان کا وہاں جانے کا یہ تھا. ماسکو کے ساتھ آبویسلی ان کا سب میں بڑا سپورٹر جو ہے، سب میں بڑی طاقت جو ایران کی طرف حمایت کرتی ہے، وہ روس ہے. اور روس نے ان کی مدد کی ہے اور کر رہے ہیں، پولیٹیکلی، ملیٹریلی بھی کچھ نہ کچھ ان کو مدد دے رہے ہیں. تو یہ تو سمجھ آتی ہے کہ کیا ان کا دورہ، کیا مقصد کیا تھا. مجھے اتنی خوش فہمی نہیں ہے کہ بہت جلدی معاہدہ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک حالات بہت نازک ہیں اور یہ دونوں طرف جا سکتا ہے، اسکلیشن کی طرف بھی جا سکتا ہے، معاہدے کی طرف بھی جا سکتا ہے. یہ جو پہلے جو مسئلے ہیں امریکن بلاکیڈ کا اور ہرمز کی بلاکیڈ کا، یہ مسئلے جب تک حل نہیں ہوں گے تو میری نظر میں پورا معاہدہ نہیں ہو سکے گا اور مذاکرات صحیح طرح سے جاری نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ یہ ٹینشن جو آ گئی ہیں، ماحول بگڑ گیا ہے، اس کو اگر بہتر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر مذاکرات میں یہ آبسٹیکلز رہیں گے. صحیح. نعیم صاحب یہ فرمائیے گا سر، کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کیا ایران نے ٹرین مس کی ہے؟ کیونکہ آج سے 3-4 دن پہلے تک اگر آپ دیکھیں تو ایران کا بیہیویئر، انہوں نے اپنی ایک سٹینڈنگ پر تھے، ان کی اپنی ایک پالیسی تھی، لیکن ہمیں امریکہ کی طرف سے جس طرح کے سٹیٹمنٹس، اسپیسیفکلی ڈونلڈ ٹرمپ کے جس طرح کے سٹیٹمنٹس آ رہے تھے، صبح وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مزید بمباری کر سکتے ہیں، شام کو وہ کہہ رہے تھے کہ اچھے لوگ ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بات چیت ہو، کوئی اچھا معاہدہ، کوئی اچھی ڈیل ہو جائے. لیکن ایران کی طرف سے ایک ہی پالیسی تھی کہ جب تک آپ بلاکیڈ کو ختم نہیں کرتے تب تک بات نہیں ہو سکتی، مذاکرات نہیں ہو سکتے. لیکن اس وقت پھر جو امریکہ کی طرف سے ایک ہارڈ لائن لی گئی ہے، یا پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ منع کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب مذاکرات بھی نہیں ہو رہے ہیں، جو بھی بات ہو جائے گی وہ فون پہ ہو جائے گی. اور دوسری طرف ایران کی سچویشن یہ کہ مسعود پزشکیان اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا محاصرہ کیا ہوا ہے، بجلی کا کم سے کم استعمال کریں. تو وہ جو بلاکیڈ ہے اس کا اثر آپ کو لگتا ہے کہ اب کہیں نہ کہیں ایران اس کو فیل کر رہا ہے کہ بلاکیڈ طویل ہو گیا ہے اور اس کا اب اثر ہونا شروع ہو گیا ہے؟ نہیں، آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں نا، دو ملک جو ہیں دونوں ٹرمپ اپنے کارڈ استعمال کر رہے ہیں. تو اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کرنا واز نیور ڈن بیفور. تو انہوں نے وہ کارڈ استعمال کیا، وہ پریشر ڈال دیا امریکہ پہ. امریکہ کیوں نے اب اپنا بلاکیڈ کر دیا، اس نے اپنا کارڈ کھیل دیا ہے. تو دونوں لوگ اپنے آپ کو پوسچر کر رہے ہیں، لیکن بیہائنڈ دا سین ڈپلومیسی ہو رہی ہے، روز باتیں ہو رہی ہیں. یہ تو پوسچرنگ ہوتی ہے، یہ لوگ کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، اپنے اکڑتے ہیں، لیکن ڈزنٹ مین کہ ڈپلومیسی نہیں ہو رہی ہے. یہ تو لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے اور اپنے ہوم بیس میں لوگوں کو انٹرٹین کے لیے اس طرح کی ہارڈ لائن لی جاتی ہے. بیہائنڈ دا سین جو ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ تو ہو رہی ہے، لاٹ آف فلیکسیبلٹی از بینگ شون، لیکن دس از فار دا کنزمپشن آف یور ہوم بیس. سو ڈونٹ گیٹ ڈسٹریکٹڈ کہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ ہے، ہارڈ لائن ہے، بلاکیڈ ہے. یہ تو لوگ کہیں گے جب تک اچانک ایک دن ہاں وہ سب کام ہو گیا، ہمارا اگریمنٹ ہو گیا، دیکھو ہم وی ون، وی گاٹ آل دس تھنگ. تو اس طرح کی آئیں گے بیانات آئیں گے شارٹلی. جی
تو سر کہیں آپ کو لگتا ہے یہ کہ اس سارے مذاکرات اور اس کا فائنل رزلٹ سے پہلے جو بلاکٹ کا اب ایک بڑا ایشو بن گیا ہے، یہ عمان کے ساتھ مل کر ایران کوئی کنٹرول وغیرہ بلاکٹ کا حاصل کر لے اور امریکہ اس کے اوپر مان جائے، یہ کہیں امید بنتی ہوئی نظر آتی ہے نعیم صاحب آپ کو؟ So, yeah, Oman could be critical because Gulf of Oman and Strait of Hormuz, وہی ایک پانی کا ایک ساحل ہے، ایک دوسرا ساحل ہے، تو ان کو اگر زیادہ کنٹرول کیا جائے تو یہ ایکسٹرا پریشر ڈالنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ کے پاس اگر نائٹروجن اور اپنی all the fertilizer do not leave the Strait of Hormuz, you have a serious problem of famine and food shortage worldwide. So this is why it's both sides are trying to put maximum pressure تاکہ بحث کے بات ہو جائے اور نیگوشیشن ہو جائے. سو دس از اے نیگوشیشن ٹیکٹک، یہ بھی شارٹلی میلٹ ہو جائے گا. یعنی اٹ کین آلسو گو دی ادر وے، سچویشن از فریجائل. بالکل ٹھیک. منیر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ عمان کے ساتھ مل کر کچھ اچیو کیا جا سکتا ہے یا امریکہ کے اوپر اس چیز کا پریشر ڈالا جا سکتا ہے کہ بلاکٹ کو لفٹ کرے؟ جی دیکھیں، میری نظر میں عمان نہیں مانے گا. جو ایرانی چاہتے ہیں کہ ہرمز پہ ہمارا یعنی کہ دونوں کا ساتھ میں کوئی کنٹرول ہو، کیونکہ عمان نہیں مان سکے گا، کیونکہ امریکن تو اس کو نہیں مانیں گے نا کہ ایران کو کنٹرول دیں یا ایران ہو عمان کو، دونوں کو کنٹرول دیں. کیونکہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے پہلے تو کھلا ہوا تھا نا، انٹرنیشنل واٹر سمجھا جاتا تھا، وہاں تو کوئی کنٹرول نہیں تھا. اب یہ جنگ کے وجہ سے ایران نے کنٹرول لگا دیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کنٹرول پرماننٹ ہو جائے. میری نظر میں یہ بہت مشکل ہوگا دنیا کو ماننا کہ ایران کا کنٹرول ہو جائے. ڈی فیکٹو کنٹرول ہو سکتا ہے، ان کی فوجی طاقت ہے، اس کو روک سکتے ہیں، پر وہ جنگی حالات میں ہو سکتا ہے. اگر امن آ جاتا ہے، پیس آ جاتی ہے، تو پھر میرے خیال میں انٹرنیشنل لا کے تحت ان کو کنٹرول وہ نہیں دیں گے اور اس پہ نیگوسیشن ہوں گی، کچھ نہ کچھ طریقہ نکالنا ہوگا. پر میرے خیال میں جو ایران چاہتا ہے کہ اس پر بھی نیگوسیشنز ہوں گے اور اس کے لیے بھی طریقہ نکالنا پڑے گا. بہت شکریہ آپ کا. منیر اکرم صاحب ساتھ موجود تھے. نعیم ظفر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، 28 فروری ایران جنگ میں امریکہ نے ہتھیاروں کا بھرپور استعمال کیا ہے. سوشل میڈیا کا محاذ بھی کھولے رکھا ہے. اس محاذ پر صدر ٹرمپ ایران سے متعلق روز تقریباً 10 سے زائد ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کرتے ہیں، جن میں آئے روز امریکی صدر کبھی ایران سے جنگ جیتنے، ایران کو مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے مجبور کرنے کی دعوت دیتے، تو کبھی ایرانی قیادت کو دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی صدر ٹرمپ جلد جنگ ختم ہونے کی امید افزا بات کرتے ہیں اور دوسرے ہی لمحے وہ ایران پر مزید شدت سے حملوں کی بات کر کے خود ہی اس امید کو ختم کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کے بدلتے بیانات نے دنیا کے ساتھ ساتھ امریکی انتظامیہ کو بھی کنفیوز کر رکھا ہے. 28 فروری کو صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایران جنگ کے آغاز کے حوالے سے پوسٹ کیا کہ ایران نے 2020 اور 2024 میں امریکی الیکشن میں مداخلت کر کے ٹرمپ کو روکنے کی کوشش کی اور اب وہ امریکہ سے جنگ کا سامنا کر رہا ہے. سوشل میڈیا پر ویڈیو بیان میں بتایا کہ ایران کے خلاف ایپک فیوری آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، جس کا مقصد ایرانی رجیم سے درپیش خطرات کا خاتمہ ہے. پھر دوسرے ہی روز یعنی 1 مارچ کو ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا اعلان کر دیا. اس کے بعد امریکی صدر نے متعدد مرتبہ ایران کو تباہ کرنے، اس کی لڑنے کی صلاحیت کو نیست و نابود کرنے اور تہران کو گھٹنوں پر لانے کے دعووں پر مبنی سوشل میڈیا پوسٹ کی. صدر ٹرمپ امریکہ میں ایران جنگ پر ہونے والی تنقید پر اپوزیشن پر بھی تنقید کرتے رہے. ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل اسی طرح کے جنگ جیتنے، ایران کی بحری فضائی قوت کو ختم کرنے اور ایران کی طرف سے مذاکرات کی درخواست کے دعووں، ان درخواست کو رد کرنے اور ایران کی طرف سے غیر مشروط سرنڈر کی ڈیمانڈ کی پوسٹ سے بھرا رہا ہے. امریکی صدر ایران جنگ کے سبب تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر اپنی قوم کو تسلیاں بھی دیتے رہے ہیں کہ تھوڑا وقت ہے، ایران کے ایٹمی عزائم کی تباہی ان بڑھتی ہوئی قیمتوں کے سامنے بہت چھوٹی سی ہیں. پھر 10 مارچ کو یہی صدر ٹرمپ ایران کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ اگر آبنائے ہرمز سے تیل کی سپلائی رکی تو وہ ایران پر 20 گنا زیادہ شدت سے حملہ کر کے اسے تباہ کر دیں گے. دوسرے ہی روز صدر ٹرمپ لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایران کو ہر طرح سے تباہ کر دیا ہے.
اب آبنائے ہرمز کے راستے تیل حاصل کرنے والے ممالک اس راہداری کی حفاظت کریں، امریکہ مدد کرے گا ان کی۔ اسی دوران ایران جنگ کے حوالے سے امریکی صدر کے دعووں کے برعکس امریکی میڈیا میں آنے والی خبروں پر صدر ٹرمپ میڈیا پر بھی ناراض ہوتے رہے۔ پھر یہاں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ صدر ٹرمپ جس ایران کو تباہ کرنے کے دعوے کر رہے تھے، اسی ایران پر دنیا کو فیک نیوز کو کمال انداز سے فیڈ کرنے کا ماہر بھی قرار دے رہے تھے۔ 22 مارچ کو صدر ٹرمپ کے رویے میں ذرا جھنجھلاہٹ نظر آنے لگی، جس کا مظہر ان کی یہ پوسٹ تھی جس میں وہ ایران کو آبنائے ہرمز 48 گھنٹوں میں مکمل کھولنے بصورت دیگر شدید ترین حملے کے لیے تیار رہنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ لیکن اس دھمکی کے ایگزیکٹلی 24 گھنٹے بعد ہی 90 ڈگری کا یو ٹرن لیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے 5 روز کے لیے ایران پر حملے روکنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، گزشتہ 2 دنوں کے دوران ایران کے ساتھ اچھی بات چیت ہوئی ہے۔ 22 مارچ تک جنگ کے 22 دنوں میں صدر ٹرمپ نے ایران جنگ سے متعلق تقریباً 100 پوسٹ کیے ہیں۔ 5 دن تک حملے روکنے والے صدر ٹرمپ کا صبر 4 دن بعد ہی جواب دے گیا، اور انہوں نے ایران سے بات چیت کرنے والوں کو عجیب و غریب کہہ کر پھر دھمکی دے دی کہ سنجیدہ ہو جائیں وہ، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ پھر دوسرے ہی روز ٹروتھ سوشل پر صدر ٹرمپ مختلف انداز میں یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ وہ ایرانی حکومت کی درخواست پر انرجی پلانٹ کی تباہی کا ارادہ 10 دنوں یعنی 6 اپریل تک مؤخر کر رہے ہیں۔ لیکن اس دوران بھی صدر ٹرمپ کے سوشل میڈیا پر ایران جنگ میں کامیابی کے دعوے، ایرانی حکومت کی تعریف اور آبنائے ہرمز کی بندش پر بیانات اور دھمکیاں جاری رہیں، اور صدر ٹرمپ اپنی بے چینی کا اظہار روز بدلتے ہوئے رویوں کے ساتھ ٹروتھ سوشل پر کرتے رہے۔ پھر آیا ناظرین 5 اپریل کا دن۔ 10 دنوں کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں ابھی 24 گھنٹے باقی تھے، لیکن صدر ٹرمپ کا جواب دے گیا صبر، اور گزشتہ دنوں تک ایران کی نئی قیادت کے لیے ان کی تعریفیں دھمکیوں کی حد کراس کرتے ہوئے باقاعدہ گالیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ اور 7 اپریل کو صدر ٹرمپ نے ایرانی تہذیب کو ہی صفحہ ہستی سے مٹانے اور ایران میں رجیم کی تبدیلی کے ساتھ ایرانی عوام کو گاڈ بلیس کا پیغام دے دیا۔ لیکن اس موقع پر پاکستان کی ثالثی کی کوششوں سے دنیا بڑی تباہی سے محفوظ ہو گئی، اور صدر ٹرمپ نے ایران پر حملہ 2 ہفتے روکنے کا اعلان کیا۔ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ہو گیا، لیکن کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہونے پر 12 اپریل کو صدر ٹرمپ نے 2 ہفتے کی سیز فائر کے دوران ایران پر وعدہ خلافی کا اعتراض اٹھاتے ہوئے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ بڑھتی ہوئی ٹینشن کے ماحول میں جب ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا تو صدر ٹرمپ سوشل میڈیا پر خوشی کا اظہار اور اس راہداری میں ایران کے ساتھ مل کر مائنز کی صفائی کا اعلان کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ لیکن 2 دن بعد ہی صدر ٹرمپ سوشل میڈیا پر یہ کہہ کر غصہ کرتے ہوئے نظر آئے IRGC پر کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے، اور یہی ناراضی کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اب دلچسپ بات یہاں پر یہ ہے کہ دشمن تو دشمن صدر ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل کے وار سے امریکہ کے دہائیوں پرانے اتحادی اور دوست ممالک بھی محفوظ نہیں ہیں۔ کبھی وہ نیٹو کو کاغذی شیر قرار دے کر اس مغربی اتحاد سے نکلنے کی باتیں کرتے ہیں، وہیں پھر لگے ہاتھوں بھارت کو جہنم کا گڑھا قرار دے کر اپنے پرانے ساتھی کی توہین کرتے نظر آتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی سوشل میڈیا پوسٹ سے خود امریکی انتظامیہ اور امریکی سیاستدان بھی کافی ناراض دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی ان کے ذہنی توازن پر سوال اٹھا رہا ہے، کوئی انہیں بے قابو شخص قرار دے کر امریکہ کے لیے نقصان دہ قرار دے رہا ہے۔ امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے صدر ٹرمپ کی بڑھتی ہوئی غیر متوازن سوشل میڈیا پوسٹ کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا صدر امریکہ کے لیے باعث شرم۔ صدر ٹرمپ کے اسی غیر مستقل مزاج کی وجہ سے شاید ان کے حریف اور مخالفین انہیں ٹیکو یعنی ٹرمپ آلویز چکنز آؤٹ کہہ رہے ہیں۔ ایک بریک لیجئے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کل پیٹرولیم پرائزز میں ایک بار پھر اضافہ کیا گیا ہے 7 دن کے لیے، بات کرتے ہیں تفصیل سے۔ ایک بار پھر جی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل رات 12 بجے ایک بار پھر عوام پر پیٹرول بم گرایا گیا ہے۔ 26 روپے 77 پیسے ڈیزل میں اور پیٹرول میں دونوں میں بڑھائے گئے ہیں، اور آج سے ایگزیکٹلی 3 ہفتے پہلے جب 80 روپے لیوی کم کی گئی تھی تو وزیر اعظم نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ کہا تھا کہ تقریباً 1 مہینے تک اسے برقرار رکھا جائے گا، لیکن وزیر اعظم کا یہ وعدہ 3 ہفتے بھی برقرار نہیں رہ سکا۔ ذرا یاد کیجئے، سن لیجئے وزیر اعظم نے کیا کہا تھا، پھر بات کرتے ہیں اس پر مزید۔ میں آج پیٹرول کی لیوی میں فی الفور 80 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر رہا ہوں، اور یہ کمی کم از کم اگلے 1 ماہ کے لیے اور پورے پاکستان پر اس کمی کا اطلاق ہوگا۔
پر بات کرنے کے لیے مجھے پروگرام میں جوائن کریں ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. آپ کی شکر گزار ہوں اس کے جو کہ مشیر خزانہ بھی رہے ہیں, ماہر بھی ہیں معاشی امور کے. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ کل جب قیمتیں بڑھیں تو محسوس ایسا ہوا کہ اس وقت جو کانفلکٹ چل رہا ہے یا اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس وجہ سے پاکستان میں بڑھائی گئی ہیں, لیکن پھر ہمیں معلوم ہوا کہ تو لیوی میں پیسے بڑھائے گئے ہیں. تو کیا وجہ ہے اس کی کہ وزیر اعظم صاحب نے تو کہا تھا کہ جو 80 روپے کم کیے گئے تھے یہ 1 مہینہ چلے گا, لیکن یہ 1 مہینہ کیا تو 3 ہفتے بھی نہیں چل سکا. تو کہہ رہے ہیں ایک تو کلیئر کر دیتے ہیں کہ 3 روپے 60 پیسے 65 پیسے بلکہ پیٹرول میں, اور 3 روپے 40 پیسے جو ہم پلیٹس کی قیمت لیتے ہیں جو پاکستان میں لینڈ ہے وہ قیمت کم ہوئی ہے. یہ خود جو اعداد و شمار اسٹیٹ نے جاری کیے اس میں موجود ہے, اتھارٹیز نے ہمیں بتایا. جو قیمت بڑی ہے وہ اس وجہ سے بڑی ہے کہ 27 روپے آپ نے چونکہ لیوی میں اضافہ کیا. اب لیٹس گو بیک کہ اس کا واٹ از دا کانٹیکسٹ. 80 روپے کی لیوی اگری ہوئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, 1468 ارب روپے کا ٹارگٹ, بٹ دس از پری کانفلکٹ رائٹ. جب کانفلکٹ ہوا اور جب پورا ایک اتنا بڑا گلوبل آئل شاک آیا تو ہم جسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ وہ جو پالیسیز ہیں ان کی نظر ثانی کرتے ہیں اور ان کو ریورس کرتے ہیں. کرن کیوں کرتے ہیں؟ کل ایک میں نے ٹویٹ کیا ہے, اس میں 14% سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر ہے جو قیمتوں کا تعین ہے. اگر آپ اس میں جا کے دیکھیے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹریسٹی 54%, ایل پی جی 51%, پاکستان میں ویٹ فلار 36%, انینز 32%. یہ جب بڑھا ہوا دکھائی دیا تو آئی ایم ایف سے یہ بات کر لینی چاہیے تھی کہ کاؤنٹر پالیسیز, جس کا مطلب تھا کہ یہ 27 روپے آئی ایم ایف کو بھی سمجھنا چاہیے تھا کہ اتنا بڑا جمپ سینسٹیو پرائس انڈیکس میں بھی آ گیا ہے تو اس کو روک لیا جاتا. پچھلی دفعہ بھی آئی تھنک ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ وہ 80 روپے بڑھے اینڈ دین فنڈ سے ڈسکشن ہوئی اور اس کو کم کر دیا گیا. یہ تو ہو گئی پیٹرول کی بات. سو آئی تھنک دی روم از اسٹل اوپن, مے بی اٹ کین بی نیگوشیٹڈ. انفارچونیٹلی چونکہ آج جو ڈیولپمنٹس خطے میں ہوئی ہیں, امریکن وقت نہیں آ رہا, ایرانین بھی چلا گیا ہے. سو اف وی اوپن دا مارکیٹ آن منڈے مارننگ یو ول سی کہ جو پرائسز ہیں وہ اور بڑھ جائیں گی. دس از ناٹ گڈ نیوز. سو آئی ول کامنٹ فار دا پیپل آلسو ایٹ دی اینڈ کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. جہاں تک ڈیزل کا تعلق ہے اس میں ایک فارمولا ہے جو امپورٹ بیسڈ پہ ہے, اس میں 30 روپے اضافی پی ایس او کو دیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ جو امپورٹ کا ہے وہ کور کیا جا رہا ہے. حالانکہ 70% تیل چونکہ پاکستان میں کروڈ آئل سے ڈیزل بنتا ہے, اگر اس فارمولے کو کسی بھی پروفیشنل کو بٹھا کے تھوڑا سا ریویو کریں گے تو شاید اس میں بھی گنجائش نکل آئے گی. اور اس کا جو obviously 36 روپے ایک اور ٹیکس ہے, اس پہ میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ ہم نے سارے ٹیکسز زیرو نہیں کیے, ٹھیک ہے نہیں بھی کرنے تھے. وہ کیا ہے, اس میں 33 روپے امپورٹ ڈیوٹی ہے اور 2.5 روپے کاربن لیوی ہے. اسی طرح پیٹرول پہ بھی 24 روپے امپورٹ ڈیوٹی ہے, 2.5 روپے. یہ جو 3 روپے آپ کمی کا بتا رہے ہیں خاقان صاحب, یہ عالمی مارکیٹ میں کمی کا بتا رہے ہیں؟ درست, عالمی مارکیٹ دبئی پلیٹس کی پاکستان لینڈڈ پرائس جو اتھارٹیز نے خود ایگزیکٹلی شائع کیا, میرے سامنے کھلی ہوئی ہے, اس میں 3 روپے 40 پیسے ڈیزل پہ اور 3 روپے 65 پیسے پیٹرول پہ کمی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. اب اگین گو بیک ٹو دی آئی ایم ایف, ان سے بات کر لیں. مجھے ابھی بھی اس کو کہتے ہیں ہم کاؤنٹر سیکلیکل. اس کا مطلب ہے کہ اگر قیمت گھٹ رہی تھی تو آپ پی ڈی ایل بڑھا سکتے تھے, ہم نے بڑھایا سو دیٹ 1468 کا ریونیو, اس میں سے ویسے 1200 ارب کلیکٹ ہو گئے. پرابلم ایک اور بھی آ رہی ہے کرن, وہ یہ آ رہی ہے کہ ہم نے ایک پرائمری سرپلس. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے سارے خرچے جو نکال دیں سوائے ڈیٹ سروسنگ کے جو سارے خرچے ہیں کر لیں تو ہمارا ایک سرپلس آنا چاہیے 3400 ارب کا. یہ بھی پری وار ڈیٹرمن ہوا ہوا ہے. گو بیک ٹو دی آئی ایم ایف اور انہیں کہیے کہ اس پہ بھی سوچ وچار کر لیں. ایک آخری بات, اگر ایف پی آر کا ایک شارٹ فال ہے جو 610 ارب کے قریب ہے, کچھ لاسٹ منتھ 180 کا شارٹ فال وار سے ریلیٹڈ ہے, آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کر لیں. ان دی اینڈ دس بوائلز ڈاؤن ٹو دی کیپیسٹی. سر آپ نے کہا کہ منڈے کو مارکیٹ اوپن ہوتی ہیں تو یہ اور بھی بری خبر ہے کہ مزید قیمتیں بڑھ سکتی ہیں, تو مزید اور کتنی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں انٹرنیشنل آئل پرائس جو ہے وہ آفٹر دس فیکٹ کہ دونوں حضرات جو پاکستان تشریف لا رہے تھے وہ نہیں آئے اور ایرانین ڈیلیگیشن بھی چلا گیا, جس کی کچھ امید یہ تھی کہ ہم آگے بڑھیں گے. آگے تو بڑھنا ہی ہے, تصفیہ تو ہونا ہے. پاکستان پلیڈ اے گریٹ رول, ایک میڈیٹری کا, ایک نیگوشیٹر کا. تو ایک obviously اس وقت آئل میں ایک سپائک آ سکتا ہے اگر اسٹریٹس آف ہرموز اسی طرح چلتی ہے. سو ہیئرز مائی 2 cents فار the people of پاکستان. ابھی میں ایرانی صدر کا بیان دیکھ رہا تھا, میں نے 2 مارچ سے یہ کہنا شروع کیا ہوا ہے اپنی کھپت کو گھٹا لیں, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. واٹ ڈز دیٹ مین؟ کرن پروبیبلی آپ اپنے پروگرام میں اگر سب سے امپورٹنٹ میسج دینا
ورک پیٹرن چینجز کریں, ہائیبریڈ ورک کریں, ورک فرام ہوم کریں, جہاں اسٹیگر کر سکتے ہیں ٹائمنگز, ورچوئل میٹنگز, آن لائن جو کر سکتے ہیں کریں, سو دیٹ آپ کا پیٹرول کا بل بچے. نمبر 2, موبلٹی مینجمنٹ. لاک ڈاؤن آلموسٹ ہوا وہی ہے, یہ ساری چیزیں آلموسٹ ہوئی بھی ہیں, پر لوگ ابھی بھی اس کو شاید سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کافی لمبا اب چل سکتا ہے. یہ 3-4 مہینے اگر چلتا ہے تو آپ کو بالکل ٹھیک. سر آن اے لائٹر نوٹ, ویسے کل جب یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں تو لوگوں نے سوشل میڈیا پر مجھے میسیجز کیے کہ جو ہمارے مہمان آتے ہیں تو کیا سرینا کے بلز ہم پیٹرول سے پیسے لے کر کرتے ہیں. پتہ نہیں مذاق میں کر سکتے ہوں یا نہیں, کیونکہ یہاں پر تو مذاق پر بھی FIRs ہو جاتی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے. بری خبر آپ نے ناظرین کے لیے دی ہے کہ منڈے تک یہ قیمتیں شاید مزید بڑھ سکتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اور تکلیف دہ بات آپ نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جو 26 روپے بڑھائے گئے ہیں یہ لیوی میں بڑھائے گئے. بریک لیجئے, بریک کے بعد یہ جو FIR کی بات میں نے کی ہے نا, اس پر مزید بات کرتی ہیں. ویلکم بیک ونس اگین جی. خبردار, مزاح جرم ہے یہاں پر. سوشل میڈیا پوسٹ پر پرچہ کٹ سکتا ہے, میمز بنانا آپ کو سلاخوں کے پیچھے پہنچا سکتا ہے. یہ اسلام آباد ہے تو یہاں پھر کچھ بھی ممکن ہے. تھانہ ترنول, یہاں درج ہوئی ہے ایک FIR. حکومت کے حالات کے ستائے شہری نے دل کا غبار نکالنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لے لیا. ترنول پھاٹک کو ابنائے ہرمز سے ملا ڈالا اور پھر پولیس نے نہ صرف اس کے خلاف مقدمہ درج کیا بلکہ گرفتار بھی کیا اس کو. اس پوسٹ میں کسی پر کوئی تنقید نہیں ہے, کسی کی تضحیک نہیں ہے, کسی کا ذکر نہیں ہے. پھر یہ جو گرفتاری ہوئی ہے یہ تو سمجھ سے بالکل ہی بالاتر ہے. سیز فائر کے دوران آبنائے ہرمز کے معاملے پر سوشل میڈیا پر درجنوں, سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں اور لاکھوں میمز بنی ہیں. تو پھر کیا سب کے خلاف کیسز بنیں گے, سب کو جیلوں میں ڈالا جائے گا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ مذاق صرف سوشل میڈیا تک محدود نہیں رہا ہے, خود حکومتی شخصیات اپنی تقاریر میں ذکر کر رہی ہیں اس کا. یاد کیجئے ذرا, سنیے. آپ نے سنا ہوگا بڑی بڑی اس پہ بنی ہے کہ جو کیا کہتے ہیں ہرمز, اسٹریٹ آف ہرمز کھل گئی لیکن یونیورسٹی روڈ نہیں کھلا. پتہ نہیں انہوں نے آپ کی باتیں سن لی, ہرمز واپس بند کر دی ساروں نے. ایسا نہ کریں, اللہ تعالیٰ کبھی سن بھی لیتا ہے نا. تو کیا وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف بھی پھر FIR کاٹی جائے گی؟ چلیے ان میمز ڈپلومیسی کی ذرا دوسری جھلک بھی دکھا دیتی ہوں نا آپ کو. جب امریکہ کے نائب صدر JD وینس یہ پاکستان آئے تھے تو اس وقت پاکستان کا سوشل میڈیا میمز سے ان کو ویلکم کر رہا تھا, اور ان میمز کو امریکی میڈیا میں بھرپور کوریج ملی تھی. نیو یارک پوسٹ کی نمائندہ, انہوں نے اس پر ایک خصوصی رپورٹ بنائی تھی جس میں ان کو کہیں چائے کے ہوٹل پر دکھایا گیا تھا, کہیں چپلی کباب تلتے ہوئے دکھایا گیا تھا. کچھ نے تو یہاں تک حد کر دی تھی کہ JD وینس نے جب اپنے طیارے سے نیچے تباہی کے مناظر دیکھے تو کہا کہ دیکھیں ہم نے ایران میں کافی تباہی پھیر دی ہے, جس پر انہیں بتایا گیا کہ یہ ایران نہیں ہے بلکہ کراچی کی یونیورسٹی روڈ ہے. دوسری طرف امریکی صدر جب اپنی سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے ایران کو دھمکیاں دے رہے تھے تو ایران اس کا جواب میمز کے ذریعے دے رہا تھا. دنیا بھر میں قائم ایرانی سفارت خانوں کے اکاؤنٹس پر میمز کا ایسا دفاعی بیانیہ بنایا جا رہا تھا جس نے دنیا کے کونے کونے میں نہ صرف ایران کے مخالفین کو نیچا دکھایا بلکہ ان کو ہنسنے پر بھی مجبور کیا. بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں اسلام آباد پولیس نہیں ہے. آج ہی بڑی اچھی خبر آئی کہ پاکستان نے کامیابی کے ساتھ الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ EO3 اس کو کام خلا میں بھیج دیا ہے. اسپاکو کو بڑا اچھا کام کیا, مبارک ہو ان کو. ایک طرف ناظرین ہم خلا کو چھو رہے ہیں اور دوسری طرف جو زمینی حالات ہیں ہمارے وہ ایسے ہیں کہ مذاق اس کو بھی جرم بنا دیا جائے. بہتری کی ضرورت ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو, مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نے کے بعد.